بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختلافات کو مٹاؤ۔ معاشرہ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بیٹھک میں جا بیٹھیں اور صاحب خانہ کے خاندان ہی کے کسی فرد کے بارے میں معلومات کریں تو آپ کو جواب ملے گا، جی ہاں، ان سے رشتہ تو ضرور ہے لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شاید ہی ایسا کوئی خاندان ملے جس میں قطع رحمی نہ پائی جاتی ہو، بلکہ قطع رحمی اس زمانے کی نشانی بن چکی ہے۔ آخر آج کی نئی نسل بیٹے پوتے اپنے باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی قطع رحمی کی رسم پر قائم کیوں ہیں؟ اس طرح باہمی حسد و کینہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر صلہ رحمی، محبت، باہمی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر کے ایک جسم بننے کی مثال قائم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ رمضان کے ہر دن جنت کے دروازے جیسے کھولے جاتے ہیں، ویسے ہی رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں دوشنبہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور ان میں اللہ پر ایمان رکھنے والے، شرک نہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ البتہ آپس میں جھگڑنے والوں کا مسئلہ صلح کرنے تک ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جنت کے دروازے دوشنبہ و جمعرات کو کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، سوائے اس بندے کے جس کا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی رہنے دو کہ مصالحت کر لیں۔ بغض و عناد پر ہمیں قائم رہنے سے منع کیا گیا ہے اور معاف کرنے، درگزر کرنے، آسانی و نرم روی کی دعوت دی گئی ہے، اور جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اس پر جہنم حرام کی گئی ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی بیان کردہ حدیث میں ہے، کیا اس شخص کے بارے میں بتاؤں جس پر آخرت میں جہنم حرام ہوگی؟ وہ نرم خو، نظر انداز کرنے والا، آسانی پیدا کرنے والا، قربت کا اظہار کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیں قطع رحمی کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، بس بغض و عداوت میں اضافہ، پریشان خیالیاں، نیکیوں کی بربادیاں۔ اس لیے قطع رحمی نماز، روزہ، صدقہ، نفل کی جمع پونجی کے ثواب کو غیر محسوس طریقے پر ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے شیطان قطع رحمی، بغض و عناد کو باقی رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انا کو للکارے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہنوں میں تازہ رہے، قطع رحمی کی برائی سے بچو کیونکہ وہ نیکیوں کا صفایا کرنے والی ہے۔